فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. معزز و محترم سامعین، فاطمہ ہے کا مطالعہ جاری ہے. یہ کتاب ڈاکٹر علی شریعتی صاحب نے لکھی ہے اور اس کا اردو ترجمہ جو ہے یہ پروفیسر سردار نقوی صاحب نے کیا ہے. معزز حاضرین، ہم اب دوسرے حصے کے دوسرے باب کا آغاز کر رہے ہیں آج کی نشست میں، اور اس کا ٹائٹل ہے شیب ابی طالب کا دور. شیب ابی طالب کے دور پر فتن کا آغاز ہو چکا ہے. یہ دور خانوادہ رسالت کے لیے ہر طرح کی سختی اور مصیبت کا دور تھا. بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب سوائے ابو لہب کے جو دشمنوں سے مل گیا تھا، ایک خشک اور بے آب و گیاہ گھاٹی میں مسحور ہو گئے ہیں. ان میں عورتیں، مرد، بچے سبھی شامل ہیں. ابو جہل نے تمام اشراف قریش کی طرف سے ایک دستاویز تحریر کی ہے اور اسے خانہ کعبہ کی دیوار پر آویزاں کر دیا ہے. اس قرارداد کا متن یہ ہے کہ بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب سے کوئی شخص کسی قسم کا رابطہ نہیں رکھے گا. ان کے ساتھ ہر قسم کا تعلق منقطع کر دیا جائے گا. ان سے کوئی چیز خریدی نہیں جائے گی، ورنہ نہ ان کے ہاتھ فروخت کی جائے گی. ان کے ساتھ کوئی زواجی رشتہ قائم نہیں کیا جائے گا. انہیں ان پہاڑی درے میں محصور رہنے پر اس وقت تک مجبور کیا جائے گا کہ فقر و فاقہ، تنہائی اور زندگی کی سختیاں یا تو انہیں بتوں کے آگے سر تسلیم خم کرنے پر مجبور کریں گے یا پھر موت کے حوالے کر دیں. یہ مصیبت، یہ قید کی سختیاں ان سب لوگوں کو برداشت کرنی ہوگی جو یا تو اس نئے دین میں داخل ہو گئے ہیں یا پھر اگرچہ کہ انہوں نے اس نئے دین کے حلقے میں شمولیت اختیار نہیں کی مگر وہ مردان آزاد ہیں. وہ جاہلیت کے تعصب اور تنگ نظری سے آزاد ہیں. اگرچہ کہ انہیں پیغمبر سے فکری اختلاف ہے مگر وہ مشترک دشمنوں کے خلاف ان کا دفاع کرتے ہیں. وہ اسلام شناس نہیں ہیں، اس لیے وہ اسلام کے اصولوں پر ایمان نہیں لائے مگر وہ محمد شناس ہیں. وہ پیغمبر کی نیکی، پاکیزگی اور ان کی بے لوثی اور بے غرضی کے متعارف ہیں. وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ پیغمبر جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ مبنی بر حقیقت ہے. ان میں ان کی کوئی ذاتی غرض شامل نہیں ہے بلکہ ان کا واحد مقصد یہ ہے کہ وہ تمام انسانیت کو جہل اور ظلم سے نجات دلا سکیں، تمام انسانوں کو آزاد کرا سکیں. یہ لوگ ایسے دانشور سے بدجہا بہتر ہیں جو خوف اور مصلحت کا شکار ہوتے ہیں، جیسے علی بن امیہ تھا جو رجت پسند کا مخالف اور اسلام کے نئے انقلابی اور ترقی پسندانہ نظریے سے آگاہ تھا، اور قریش کے توہمات اور تعصبات اور عرب کے اجتماعی، اقتصادی، نسلی اور طبقاتی نظام کی خرابیوں کو اسلام کی روشنی میں اچھی طرح دیکھ سکتا تھا. لیکن اس کے باوجود اپنے باپ کی دولت، اپنی خاندانی وجاہت اور اجتماعی زندگی میں اپنے مقام و مرتبہ سے محرومی کا اندیشہ اور اپنی جان و مال کی سلامتی کے خوف سے ابو جہل اور ابو لہب کے ساتھ ہو گیا، اور اپنے ہم فکروں، نیک اور پاکیزہ فطرت اور باحوصلہ ساتھیوں بلال اور عمار اور
یاسر اور سمیہ کو ہر طرح کے شدائد کا ہدف بنتے دیکھتا رہا، اور اس کے باوجود مشرکوں کے اس ظالمانہ رویے کے خلاف اس کے لب نہ ہل سکے، اس کے منہ سے کوئی آواز احتجاج بلند نہ ہو سکی، اور وہ اس مشکل اور آزمائشی مدت میں جب اس کے عقیدے کے علمدار اور مجاہد قید و بند کی سختیاں جھیل رہے تھے، ان کی طرف سے بے فکر اور بے پرواہ رہا۔ وہ اپنے خاندان اور شہر کی زندگی میں حسب معمول سرگرمی سے حصہ لیتا رہا، یہاں تک کہ وہ کفر و ضلالت کے سربراہوں کے ساتھ تعاون بھی کرتا رہا، اس کی مجرمانہ سرگرمیوں میں ان کا ساتھ دیتا رہا۔ اس طرز عمل نے ایک سنت مذموم کی بنا رکھ دی، برائی کا دروازہ کھول دیا۔ تاریخ کے ادوار میں اس مسلک اور اس سنت مذموم کے پیرووں کی تعداد اور مسلک پیغمبر کے سچے پیروکار علی و ابوذر و عمار و فاطمہ اور زینب اور حسین کے شیعوں اور تمام ان مہاجرین اور انصار سے جو دین پر صحیح معنوں میں عمل کرنے والے تھے کہیں زیادہ نظر آتی ہے۔ یہ لوگ یعنی علی ابن امیہ وہ پہلے مسلمان تھے کہ جو باوجود اس کے کہ پیغمبر نے عہد تقیہ کے اختتام کا اعلان کر دیا تھا، تقیہ کے اصولوں پر کاربند رہے، اس لیے کہ اسی میں ان کا فائدہ تھا۔ یہ تا وقت مرگ اپنی اس مصلحت آمیز روش کا شکار رہے۔ آخر یہ انسان کیسی عجیب و غریب مخلوق ہے۔ جب انسانوں کی روح میں آتش ایمان فروزاں ہوتی ہے، جب معاشرے میں کسی نئی انقلابی تحریک کا آغاز ہوتا ہے، تو پھر آزمائش اور احتساب کا وہ لمحہ بھی آ جاتا ہے جب ہر شخص خود اپنے محاسبے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ وہ موقع ہوتا ہے جب انسان اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ خود سے سچ بولنے پر مجبور ہوتا ہے، اسے مکر و ریا کے پردے چاک کرنے پڑتے ہیں، اسے حق اور باطل کے درمیان واضح انتخاب کرنا پڑتا ہے، اور یہی وہ موقع ہے جب تمام عظمتیں اور ذلتیں، وہ تمام کمزوریاں اور توانائیاں جو انسان کے باطل میں چھپی ہوتی ہیں، خود کو پوری طرح آشکار کر دیتی ہیں۔ شیب ابو طالب کا دور بھی ایسا ہی آزمائشی دور تھا جس نے حق اور باطل کو آشکار کر دیا۔ اس ہولناک گھاٹی میں جہاں 3 سال کی طویل مدت تک بھوک، تنہائی، سختی اور پریشانی کا ہولناک سایہ پھیلا ہوا تھا، ایسا کون ہے جو مسلمان نہ ہو، مگر اس عظیم انقلابی مہم میں خدائی کام میں شریک اور سہیم ہے، اور تاریخ اسلام کے اس ابتدائی مگر انتہائی نازک اور آزمائشی دور میں محمد اور علی کے اور ان کے مخلص پیروکاروں یعنی اصحاب و مہاجرین کے ساتھ سختی اور مصیبت کا ہدف ہے، اور دوسری طرف شہر مکہ ہے جہاں ناؤ نوش کی لذت اور زندگی کی راحت ہے، مگر اس شہر پر جاہلیت اور رجت پسندی، بے دردی اور بے شرمی کا سایہ خیمہ کیا ہوئے ہے، اور اس تاریک فضا میں کچھ وہ چہرے بھی دیکھے جا سکتے ہیں جن پر اسلام کا نقاب ہے، مگر جن کے دامن آلودہ ہیں اور جن کے ہاتھ پلید ہیں، اور وہ اس شہر میں آزادی اور آرام سے زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا یہ پیغمبر ان کے مخلصین پر سختیوں کا تماشا دیکھ رہے ہیں، یا اس مذموم کھیل میں خود بھی شریک ہیں؟ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ باطنی طور پہ دیندار ہیں اور دینداروں کو دوست رکھتے ہیں، مگر کیا واقعی یہ دعویٰ سچا ہے؟ ادھر شیب ابو طالب کے حصار میں بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کا خاندان شہری زندگی کی ہر سہولت سے محروم، لوگوں سے دور، آزادی حتیٰ کہ روٹی تک کے لیے ترس رہا ہے۔ کبھی کبھی نصف شب کے اندھیرے میں خفیہ طور پر کوئی باہمت جوان گھاٹی سے باہر آ جاتا ہے، قریش کے جاسوسوں کی نظروں سے بچتا ہوا، بھوک اور بے تاب قیدیوں کے لیے خوراک کا کچھ انتظام کرتا ہے۔ کیا اس بات کا احتمال نہیں ہے کہ ان لوگوں میں جو شہر میں آزاد ہیں، کوئی عزیز یا دوست از راہ کرم ان بھوکوں تک روٹی پہنچا دے؟ ان کی بھوک کبھی اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ یہ نظر آتا ہے جیسے یہ لوگ بھوک کے ہاتھوں مرگ سیاہ کا شکار ہو جائیں گے، مگر یہ اہل عزم اور ایمان جنہوں نے خود کو مرگ سرخ یعنی شہادت کے لیے تیار کیا ہوا ہے، بھوک کے سامنے
سپر انداختہ نہیں ہو سکتے۔ ان کے حوصلے اور صبر میں کوئی فرق واضح نہیں ہوتا۔ سعد بن ابی وقاص جو خود اس حصار میں مقید تھے بیان کرتے ہیں کہ بھوک نے اس قدر بےتاب کر دیا تھا کہ اگر رات کی تاریکی میں کسی تر اور ملائم چیز سے ٹھوکر لگتی تھی تو اسے بے اختیار اٹھا کر منہ میں رکھ لیتا تھا اور چوسنے اور چبانے کی کوشش کرتا تھا۔ اس واقعے کے 2 سال بعد بھی یہ ٹھیک سے نہیں بتا سکتا کہ وہ کیا چیز ہوتی تھی۔ ایسے حالات میں اندازہ کیا جا سکتا ہے خود خاندان رسالت پر کیا گزری ہوگی۔ تاریخ ہر واقعے کی جزیات نقل نہیں کرتی، مگر ہم خود اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خانوادہ رسالت ان سختیوں کا سب سے زیادہ ہدف بنا۔ بات یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو شیبہ ابو طالب کے حصار میں محصور فقر و فاقہ کی تاریخ کی سختیاں جھیل رہے تھے، ان کے تمام آلام و مصائب کا واحد سبب ان کی خاندان رسالت سے محبت اور یگانگت تھی۔ اسی خاندان سے تعلق خاطر کے سبب وہ قید تنہائی اور فقر و فاقہ کی مصیبت جھیل رہے تھے۔ یہ حقیقت بھی پوری طرح روشن ہے کہ تمام صورتحال کی ذمہ داری صرف ایک شخصیت کی تھی، اور وہ شخصیت پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ خود پیغمبر بھی اس بات کو محسوس کرتے تھے اور ان کے تمام ساتھی بھی اس حقیقت سے بے خبر نہ تھے۔ ہر بچہ جو بھوک کی تکلیف سے بےتاب ہو کر روتا تھا، ہر بیمار جو غذا اور دوا فراہم نہ ہونے کی وجہ سے فریاد کرتا تھا، ہر بوڑھا خواہ مرد ہو یا عورت جو اس سختی اور مصیبت سے عاجز ہو جاتا تھا، اور ہر چہرہ جو 3 سال کی بھوک اور قید تنہائی کی وجہ سے زندگی کی حرارت اور خون کی سرخی سے محروم ہو چکا تھا، جب ان کا سامنا حضرت محمد سے ہوتا تو وہ اپنی بھوک، بیماری، پریشانی، کمزوری پر پردہ ڈال کر ان سے محبت اور وفاداری کا اظہار عزم اور حوصلے کے ذریعے کیا کرتے تھے۔ لیکن پیغمبر کا احساس اور آگاہ قلب ان تمام لوگوں کے مصائب کو محسوس کرتا تھا اور ان کی ایک ایک تکلیف سے متاثر ہوتا تھا۔ بے شک جب کبھی رات کی تاریکی میں کہیں سے کچھ طعام دستیاب ہوتا اور اسے پیغمبر کے حضور پیش کیا جاتا تاکہ وہ اپنے ساتھیوں میں سے تقسیم کر دیں، تو اس تقسیم میں سب سے کم حصہ پیغمبر کی بیوی اور ان کی اولاد کا ہوتا تھا۔ بے شک یہ اس غذا سے انہیں بس اس قدر مل سکتا تھا وہ کسی نہ کسی طرح اپنے جسم اور روح کے رشتے کو برقرار رکھ سکتے۔ دوران حصار خانوادہ رسالت میں حضور کی زوجہ خدیجہ تھیں۔ ان کی سب سے چھوٹی بیٹی فاطمہ تھی اور فاطمہ کی بہن ام کلثوم اور ان کی بہن رقیہ کی شادی ابو لہب کے بیٹوں سے ہوئی تھی، مگر بعثت کے بعد پیغمبر کی تحقیر اور دل آزاری کے لیے ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں، مگر عثمان نے جس کا تعلق طبقہ اشراف سے تھا، جو جوان، حسین اور دولت مند تھے، رقیہ سے عقد کر کے ابو لہب کے اس عمل کی تلافی کر دی اور رقیہ عثمان کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئیں، مگر ام کلثوم اپنی زندگی کے آرام و آسائش کو اپنے ایمان پر قبول کر کے اپنے پدر بزرگوار کے ساتھ شیبہ ابی طالب میں حصار میں رہیں۔ انہوں نے اپنے عظیم المرتبت باپ کے ساتھ وفاداری اور راہ ایمان اور عقیدہ میں قید و بند اور بھوک کی سختیوں کو خاندان ابو لہب میں اپنے نابکار، بداندیش اور رجعت پسند شوہر عتبہ کے ساتھ رہ کر عیش و عشرت کی زندگی گزارنے پر ترجیح دی۔ اس گھاٹی کے مکینوں کا ہر دن سختی اور مصیبت میں کٹتا تھا، اور ہر رات ایک تاریکی کے خیمے کی طرح ان پر مسلط ہو جاتی تھی۔ ہفتہ، مہینہ اور سال اسی طرح گزر گئے۔ ان دنوں کی سختی اور ان راتوں کی مرگ آسا تاریکی نے ان کے جسموں اور روحوں کو خستہ کر دیا تھا، مگر اس کے باوجود ان سب کی ہمتیں جوان تھیں، ان کے ایمان توانا تھے، وہ ایک دوسرے کی غمخواری اور پیغمبر سے عہد وفا پر مضبوطی سے قائم تھے۔ ان تمام حالات میں خاندان رسالت کی ایک مخصوص اور منفرد حیثیت ہے۔ اس خاندان کے سربراہ کی شانوں پر تمام لوگوں کے دکھ، درد اور مصیبتوں کا بوجھ ہے۔
اس کی بیٹی ام کلثوم اپنی ہر مسرت کو تج کر شوہر کے گھر سے اپنے باپ کے گھر آ چکی ہے، اور دوسری بیٹی فاطمہ نہایت خرد سال ہے۔ اس کی عمر صرف 2-3 سال یا بروایت دیگر 12-13 سال ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ کمزور اور حساس ہے۔ اس کا جسم ضعیف، اس کی روح زندہ اور حساس ہے، اور پیغمبر کی زوجہ خدیجہ نہایت بوڑھی اور ضعیف ہیں۔ وہ اپنی عمر کے 70 سال گزار چکی ہیں، جس میں 10 سال کا وہ آزمائشی اور تکلیف دہ عرصہ بھی شامل ہے جو دعوت رسالت کے جواب میں کافروں کے رد عمل سے عبارت ہے، اور پھر 3 سال کا یہ عرصہ قید تنہائی، بھوک اور پریشانی کا یہ دور، جس کا ہر دن سختی اور ہر رات مصیبت کا پیغام ہے۔ انہوں نے اپنے شوہر کے حالات کو دیکھا، ان کے دکھ درد کو محسوس کیا، اپنی بیٹیوں کی تکلیف کو محسوس کیا۔ ان حوادث اور اس سے قبل 2 کمسن لڑکوں کی موت کے صدمے نے ان کو بالکل نڈھال کر دیا ہے۔ اگرچہ اب بھی ان کی ہمت پست نہیں ہوئی، مگر ان کے ضعیف جسم سے زندگی کی تمام توانائیاں رخصت ہو چکی ہیں۔ اب ہر لحظہ ان کی آنکھیں موت کی تصویر دیکھ رہی ہے۔ اس ضعیف اور بیماری کے باوجود اور اس ضعف اور بیماری کے باوجود خاندان محمد پر ایسا برا وقت پڑا ہے کہ خدیجہ، جن کی زندگی عیش و نام میں گزری ہے اور جنہوں نے اپنی تمام دولت اپنے شوہر کے مقصد کی راہ میں قربان کر دی ہے، اب بھوک سے بیتاب ہو کر چمڑے کے ٹکڑے کو پانی میں تر کر کے اپنے منہ میں رکھتی ہیں تاکہ بھوک کی شدت کو کم کیا جا سکے۔ فاطمہ ایک کمسن اور حساس بچی ہیں، اپنے ماں کے بارے میں فکر مند رہتی ہیں اور ان کی ماں فاطمہ کے بارے میں پریشان رہتی ہیں۔ یہ ان کی سب سے چھوٹی اولاد ہیں، کمسن اور لاغر لڑکی جن کی اپنے باپ اور ماں سے غیر معمولی محبت کا ہر طرف چرچا ہے۔ اس صبر آزما قید کے آخری ایام میں ایک دن خدیجہ، جنہیں اپنی مدت حیات پوری ہونے کا احساس ہو چکا تھا، اپنے بستر پر آرام کر رہی تھیں اور فاطمہ اور ام کلثوم ان کے پاس بیٹھی تھیں۔ اس وقت پیغمبر لوگوں کو خوراک تقسیم کرنے کا کام میں مصروف تھے۔ خدیجہ کبر سنی اور ضعف اور ناسازگار حالات کے مضر اثرات کو پوری طرح محسوس کر رہی تھی۔ ان کا جسم بیماری سے بہت کمزور ہو چکا تھا۔ انہوں نے حسرت بھرے لہجے میں کہا، کاش موت مجھے اتنی مہلت دے دے کہ یہ تیرہ و تاریک دور ختم ہو جائے اور میں اطمینان اور سکون سے جان دے سکوں۔ ام کلثوم یہ سن کر رونے لگیں۔ انہوں نے کہا، اے مادر مہربان، آپ پریشان نہ ہوں، ہم ان باتوں سے نہیں گھبراتے۔ جناب خدیجہ نے جواب دیا، خدا کی قسم مجھے اپنی کوئی پرواہ نہیں، اور نہ میں خود اپنے بارے میں پریشان ہوں۔ یا میری لخت جگر، قریش میں کسی عورت نے زندگی سے وہ راحت و آرام نہ اٹھایا ہوگا جو مجھے میسر رہا ہے، بلکہ سچ پوچھو تو تمام دنیا کی عورتوں میں جو مجھے کرامت نصیب ہوئی ہے اور وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آ سکی ہے، میرے لیے یہ بات بہت ہے کہ اس دنیا میں میری تقدیر یہ ہو سکی کہ میں اللہ کے محبوب بندے اور اس کے منتخب پیغمبر کی شریک حیات ہوں، اور عاقبت کے لیے مجھے یہ فخر کافی ہے کہ میں نے دعوت رسالت پر سب سے پہلے لبیک کہا، اور میں رسول کے امتیوں کی ماں کہلاتی ہوں۔ پھر خود کلامی کے انداز میں انہوں نے اپنا سلسلہ گفتگو جاری رکھا، خداوندہ، مجھ میں اتنی طاقت کہاں ہے کہ تو نے مجھ پر جو الطاف و عنایات کیے ہیں اور مجھے جن نعمتوں سے نوازا ہے ان کا شمار کر سکوں۔ اے خدا، میں تجھ سے ملاقات کے خیال سے دل تنگ نہیں ہوں، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ تجھ سے ایسی حالت میں سامنا ہو کہ میں خود کو تیری عطا کردہ نعمتوں کا اہل ثابت کر سکوں۔ فضا پر ایک گہرا سکوت چھایا ہوا تھا۔ رنج، مایوسی اور موت کا سایہ خدیجہ، ام کلثوم اور فاطمہ کو اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا کہ ناگہاں پیغمبر نمودار ہوئے۔ ان کے چہرے طیبہ سے امید، ایمان اور روحانی قدرت و توفیق کی کرنیں پھوٹ رہی تھیں۔
یوں لگتا تھا کہ ابتلا اور آزمائش کے ان 3 سالہ سخت و تاریک دور نے پیغمبر کے جسم و روح کو بالکل پسماندہ نہیں کیا، بلکہ اس کے برعکس ان کے عزم، حوصلہ، قوت ارادی اور جذبہ ایمان میں اضافے کا سبب بنا ہے۔ شیب ابو طالب کی قید سخت کا تاریک دور ختم ہو گیا۔ خدیجہ نے موت سے قبل مسلمانوں کی نجات اور اپنے عزیز اور عظیم شوہر کی آزادی کے دور کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ یہ قریش پر پیغمبر کی پہلی بڑی فتح تھی، مگر کاتب تقدیر کو یہ پسند نہ آیا کہ وہ عظیم انسان جیسے تاریخ کا دھارا موڑنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، اطمینان اور سانس کا سکون لے سکے، اس کے پرعزم چہرے پر اطمینان اور مسرت کا رنگ جھلک سکے۔ تقدیر پیغمبر کو بیک وقت 2 عظیم صدمات سے دوچار کر دیتی ہے۔ شیب ابو طالب کی قید سے رہائی کو ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ ابو طالب اور خدیجہ تھوڑے دنوں کی فرق سے داعیے اجل کو لبیک کہتے ہیں۔ ابو طالب وہ ہستی ہے جنہوں نے اپنے یتیم بھتیجے کی پرورش کی ہے اور اپنی غیر معمولی محبت اور شفقت کے ذریعے یتیم بھتیجے کو ماں باپ اور دادا کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ پھر جب آپ جوان ہو گئے تو ابو طالب نے آپ کی سرپرستی اور نگہبانی کے فرائض انجام دیے، آپ کے لیے خدیجہ کے کاروبار میں شرکت کی راہ ہموار کی، اور پھر خدیجہ سے آپ کے عقد کے موقع پر آپ کے پدرِ بزرگوار کی نیابت کی۔ ابو طالب سے حضور کے تعلق کو 3 نمایاں جہتیں ہیں۔ آپ نے محمد یتیم کی پرورش فرمائی، محمد جوان کی نگہداری کا فریضہ انجام دیا، اور محمد پیغمبر کی حفاظت کا اور نصرت میں اپنی تمام توانائیوں کو صرف کیا۔ جب حضور نے کار رسالت کا آغاز کیا تو ابو طالب دشمنوں کے خلاف آپ کے سپر بن گئے، اور اپنی تمام شخصیت اور حیثیت، اپنے تمام اثر و نفوذ اور اپنے تمام اجتماعی اعتبار اور وقار کو حضور کی حفاظت اور حمایت کے لیے وقف کر دیا، یہاں تک کہ 3 سال تک پیغمبر کے ساتھ شیب ابو طالب کے حصار کی سختیاں صبر و سکون سے برداشت کرتے رہے۔ یہ محض ابو طالب کی ذات تھی جس کے سبب پیغمبر اسلام دشمنوں کی ایذا رسانی اور تشدد سے محفوظ رہے۔ یہ محض ابو طالب تھے جو دشمنوں کی تمام سازشوں کے خلاف ایک مضبوط حصار تھے، جس کی وجہ سے پیغمبر دشمنوں کے ہاتھوں قتل ہونے سے محفوظ رہے، اور یہ بزرگ ترین شخصیت دنیا سے اٹھ گئی، گویا رسول کے گرد حفاظت کا جو مضبوط حصار تھا وہ ٹوٹ گیا۔ اب رسول بظاہر بے یار و مددگار ہو گئے ہیں۔ اس کے کچھ ہی دن بعد خدیجہ بھی دار مفارقت دے گئی۔ خدیجہ وہ خاتون تھیں جنہیں قدرت نے اپنے محبوب کو ایسی عنایت کے طور پر بخشا تھا کہ جس کے ذریعے خود پیغمبر کی انفرادی زندگی کی تمام محرومیوں کا ازالہ کیا جا سکے۔ خدیجہ سے عقد کے وقت حضور کا سن 25 سال تھا، اور یہ تمام مدت یتیمی، غلہ بانی، تنگ دستی اور فقر کے ایک صبر آزما دور کی حیثیت رکھتی ہے۔ خدیجہ ایک انتہائی مالدار خاتون تھی۔ عقد کے وقت آپ کا سن 40 سال بتایا جاتا ہے۔ خدیجہ سے حضور کی رفاقت محض ایک زوجہ اور شوہر کے تعلق سے کہیں زیادہ تھی۔ وہ ایک مخلص اور وفادار بیوی تھیں، اور آپ کی تبلیغی مہم میں آپ کی ہمدرد اور روحانی رفیق تھیں۔ وہ مفلسی اور تنگ دستی میں آپ کی پناہ تھیں۔ انہوں نے پیغمبر کو ایک مخلص دوست اور رفیق کا خلوص دیا، اور انہوں نے آپ سے ایسا محبت آمیز رویہ رکھا جس نے کسی حد تک ماں کی محبت سے محرومی کے احساس کی تلافی کر دی۔ حضور کی بعثت کے بعد ایک ایسا طوفانی دور شروع ہوا جو پیغمبر کے لیے سختی، خوف، خطرہ اور تنہائی کا دور تھا۔ یہ دشمنوں کی سازشوں، مکر و فریب اور کشمکش کا ایک ایسا دور تھا جس میں پیغمبر ہر طرف سے دشمنی اور مخالفت کا نشانہ بنے ہوئے تھے۔ آغاز وحی کے وقت سے موت کے لمحے تک خدیجہ قدم بقدم رسول کے ساتھ رہیں، اور ان کا دل اور ان کی روح رسول کی محبت سے سرشار تھی۔ وہ
تمام مشکل لمحات میں ان کی مونس و غمگسار تھیں۔ ان کی تمام زندگی، تمام جذبہ محبت، ایمان، فداکاری اور تمام دولت حضور کے لیے وقف تھی۔ انہوں نے ہر چیز کو ان پر قربان کر دیا۔ خدیجہ ایک ایسی پرآشوب اور پرخطر دور میں خدیجہ نے ایک ایسے پرآشوب اور پرخطر دور میں رسول کا ساتھ دیا جب رسول کو کسی ساتھی کے خلوص اور ہمدردی کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ہستی سے محروم ہو گئے جو ان کی حامی تھیں، ہمدم تھیں اور ہمدرد تھیں، جو ان پر سب سے پہلے ایمان لانے والی تھیں، جو ہر سختی اور مصیبت کے وقت ان کو تسلی دینے والی تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جوان بیٹی فاطمہ کی ماں تھی، اور فاطمہ ماں کے سائے سے محروم ہو گئیں۔ سختی اور مصیبت شدید سے شدید تر ہو گئی ہے۔ ابو طالب دنیا سے گزر چکے ہیں، اور اب اس دنیا میں دشمنوں کی سازشوں اور ایذا رسانیوں سے پیغمبر کا تحفظ کرنے والا کوئی شخص نہیں رہا۔ پیغمبر کا محافظ کوئی نہیں ہے۔ ادھر پیغمبر اور ان کے پیروکار کے صبر اور حوصلے اور ایمانی قوت نے دشمنوں کو بہت مشتعل کر دیا ہے، اور ان کی سازشیں اور ریشہ دوانیاں اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہیں۔ پیغمبر حد درجہ تنہائی محسوس کر رہے ہیں، اور وہ بے یار و مددگار ہیں۔ شہر ابو طالب سے خالی ہے اور گھر ختیجہ سے۔ پیغمبر کے لیے گھر کے اندر اور باہر ہر طرف تنہائی ہے۔ اور یہی وہ وقت تھا جب فاطمہ نے اپنی کنیت ام ابیہا کی معنویت اور اس کے تقاضے ہمیشہ سے زیادہ محسوس کیے۔ ان کے ذہن میں ان لمحوں کی یاد تازہ ہو گئی جب ان کی بہنیں رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد باپ کے گھر سے شوہر کے گھر منتقل ہوئی تھیں، اور انہوں نے اپنی ماں کا دامن پکڑ کر کہا تھا، اماں مجھے کسی طرح یہ پسند نہیں کہ میں اس گھر کو چھوڑ کر کسی اور گھر چلی جاؤں۔ اماں میں ہرگز آپ سے جدا نہ ہوں گی۔ خدیجہ نے ایک ایسی مسکراہٹ کے ساتھ جو شفقت اور ستائش سے لبریز تھی جواب دیا، سب یہی کہتے ہیں، مگر اے پارے جگر، ایک وقت آتا ہے جب کہ ہر لڑکی اپنے باپ کے گھر سے شوہر کے گھر منتقل ہو جاتی ہے۔ مگر فاطمہ کا اصرار ہے کہ نہیں، میں اپنے باپ کو نہیں چھوڑ سکتی، کوئی مجھے ان سے جدا نہیں کر سکتا۔ ماں بیٹی کے یہ جذبات دیکھ کر خاموش ہو جاتی ہیں، اور اب فاطمہ کو پوری طرح احساس ہوتا ہے کہ قدرت نے ان کو کیسی اہم ذمہ داری سونپ دی ہے۔ انہوں نے اپنے پدر بزرگوار سے جدا نہ ہونے کا جو عہد کیا تھا، اب وہ محض طفلی کا معصومانہ عہد نہیں تھا، بلکہ اس میں ایمان اور شعور کی پختگی شامل ہو چکی تھی۔ فاطمہ نے اپنے باپ کو ایک رسول کی حیثیت میں دیکھا تھا، اور رسول کو رسالت پر ان کا ایمان محض باپ اور بیٹی کی محبت کی بات نہ تھی، بلکہ اس میں تفکر کی گہرائی بھی شامل تھی۔ جس وقت حضور نے قریش کو پہلی بار اسلام کی دعوت دی تو اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، اے گروہ قریش، اپنی حیثیت کو دریافت کرو، میں خدا کے معاملے میں تمہیں کسی بات سے بے نیاز نہیں کر سکتا۔ اے بنی عبد مناف، اپنی ذمہ داریوں کو پہچانو، میں اس بات کی قدرت نہیں رکھتا کہ خدا کے معاملے میں تمہیں کسی فرد سے بے نیاز کر سکوں۔ اے عباس بن عبد المطلب، میں خدا کے حضور تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اے صفیہ بنت عبد المطلب، وغیرہ وغیرہ۔ پھر رسول نے اپنی کمسن بیٹی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے فاطمہ، تم میری دولت میں سے جو کچھ چاہو لے لو، مگر جہاں تک تمہارا اور تمہارے خدا کا معاملہ ہے، یاد رکھو اس باب میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، تمہیں کسی فرد سے بے نیاز نہیں کر سکتا۔ فاطمہ نے یہ سن کر شوق اور جذبہ ایمانی کی فراوانی کے عالم میں جواب دیا، ہاں ہاں ٹھیک ہے اے پدر مہربان، اے گرامی ترین پیغمبر۔ کیا یہ تعجب کی بات نہیں کہ پیغمبر نے اکابر قریش کے مجمع میں بنی ہاشم اور بنی عبد مناف کی بزرگ شخصیوں کے ساتھ ساتھ فاطمہ کو بھی بطرز خاص نام لے کر مخاطب کیا؟ فاطمہ جو اس وقت بہت کم سن تھیں، مگر جو اس اجتماع میں شرکت کرنے والی وہ واحد ہستی تھی جن کا تعلق خاص خانوادہ رسول سے تھا، اور مجمع میں صرف اور صرف وہی رسول کے گھر کی نمائندگی کر رہی تھیں۔ طفلی کے جذبات اور ایک بیٹی کی محبت کا وہ ذوق و شوق کہ جس کے زیر اثر
فاطمہ نے بار بار یہ اظہار کیا تھا کہ وہ ہرگز شادی نہ کریں گی تاکہ انہیں اپنے باپ سے جدائی کا صدمہ نہ برداشت کرنا پڑے۔ رفتہ رفتہ ایک عہد آگاہانہ میں بدل گیا۔ اس میں ذمہ داری اور مسئولیت کی شان پیدا ہو گئی تھی۔ سامعین کرام، اس وقت ہم اپنے بیان کو یہاں روکتے ہیں۔ ہم نے آج 184 صفحہ نمبر 184 تک کا مطالعہ کر لیا ہے، اور اس کے بعد کی نشست میں ہم صفحہ 185 سے شروع کریں گے، اور یہی بیان اسی موضوع کے تحت فی الحال جاری رہے گا، اور اس کے بعد آگے کے صفحات میں ہجرت اور اس کے بعد کے واقعات جو ہیں وہ بیان کیے جائیں گے نشست در نشست۔ آپ سب سے اب میں اجازت چاہوں گی نگہت رضا کی طرف سے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اگلی نشست میں پھر حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔